السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیز الوقت، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے اللہ رب العزت اس چیز میں برکت عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اردو کے اندر بہت سی اسلام کی باتیں بھی ہیں، دین کی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور ادب ہے یہ، اور اسلام ہمیں ادب سکھاتا ہے. بیٹا اردو جو ہے انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو پڑھائیں گے. کتاب کا نام ہے مخزن ادب، اور بی اے بی ایس سی بی کام وغیرہ کو اور جو LLB کر رہے ہوتے ہیں ان تمام کو یہ چیز پڑھائی جاتی ہے، اور پنجاب والوں کو یہ پڑھائی جاتی ہے، سندھ والوں کو بھی، بلوچستان والوں کو بھی. ان میں سنیں کہ پورے پاکستان کی جو بک ہے وہ سیم یہی ہے، کسی سے نہیں ہوتا. اچھا، اب جو ہے بورڈ میں اس کا پیپر کیسے آتا ہے اس کی بات بارے میں غور سے سنیے گا. اردو بی کام پارٹ 2. پارٹ 1 میں آپ نے اسلامیات اور PhD پڑھی. اسلامیات جو ہے وہ 60 نمبر کی اور PhD 40 نمبر کی ہوتی ہے، اس کی مارکس ہوتی ہے. یہ جو ہے اس کے کل نمبر 100 ہوتے ہیں. ترتیب یوں ہے کہ سوال نمبر 1 جو آتا ہے وہ آتا ہے اقتباس کی تشریح. اقتباس کی تشریح. اب بیٹا اقتباس کون سے ہوتے ہیں؟ ایک تو آپ کیسے کریں گے بیٹا، آپ لوگوں کے پاس بکس وغیرہ سامنے ہو، کاپی ہو، پین وغیرہ ہو. ادب کے ساتھ اگر آپ لیٹ کے سن رہے ہیں تو بیٹا جو علم ہے وہ تو اصل ادب ہے. اگر آپ کے پاس ادب ہے تو علم حاصل ہوگا، فائدہ ہوگا. اگر بے ادبی سے علم سیکھا جائے تو اس کا ادب نہ کیا جائے تو بیٹا اس کے نقصان ہوتے ہیں. اس لیے آپ سب سے التماس ہے کہ اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں بیٹھ جائیں اور لیکچر کو غور سے سنیں، کیونکہ بیٹا 100 نمبر کا ہے. اگر آپ باقی چیزوں کی تیاری کر رہے ہیں اور لیکچر نہیں سنیں گے تو آپ کے لیے اپنا نقصان ہے. بیٹا 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے اور سب سے کم نمبر آپ کو جو ہے اگر آپ نے باقی تمام چیزوں میں 90 مارکس آ سکتے ہیں لیکن اس میں نہیں آتے، اس میں کم نمبر ملتے ہیں. بہت محنت کرنی پڑتی ہے بیٹا اس میں. تو بک آپ کے پاس ہو سامنے، فہرست میں پیج نمبر 1 جہاں پہ فہرست بنی ہوئی ہے. اب اقتباس جو ہے پیراگراف کی تشریح کرنی ہوتی ہے، 15 نمبر کی ہوتی ہے. اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ بھائی کون کون سے اقتباس پیپر میں آ چکے ہیں. اقتباسات جو ہے بیٹا، ایک تو اس میں نمبر 1 لکھا ہے شعر دوسری درویش کی. چیپٹر نمبر 2 بندر کی تقریر دلخراش. نمبر 3 غالب. نمبر 4 قومی تعلیم، قومی ہمدردی اور باہمی اتفاق سر سید احمد خان. اور اس کے بعد نمبر 9 اگلے پیج میں سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر. اس کے بعد بیٹا اقتباسات آتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو بتائیں گے. مثال کے طور پر پہلا چیپٹر پڑھا رہے ہوں گے تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ جیسے داو بہار آپ پڑھیں گے، اس کے اقتباسات جو بورڈ کے پیپر میں آئے ہیں کون سے ایئر میں آئے ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ جو ہے سمجھاتے بھی رہیں گے. یہ دیکھیں ہم نشان لگائے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو سمجھائیں گے. لیکن اقتباس جو ہے نا انہی اسباق کے آتے ہیں. اس کے بعد اور یہ 15 نمبر کا ہے، اس میں آپ کو حوالہ سبق، حوالہ مصنف لکھنا ہوتا ہے. اور ایک اور چیز اگر اس میں لکھ لی جائے جس کو بولتے ہیں سیاق و سباق، ریکیپ، اس سے پہلے کیا بات ہو رہی ہے، مصنف کیا کہنا چاہ رہی ہے، ان کا مضمون کیا ہے. بیٹا اس کے بعد جو ہے سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح. اشعار کی تشریح جو ہے وہ زیادہ کس قسم سے آتی ہے؟ جتنی بھی غزلیات ہیں آپ کی اور اس میں کچھ قصائد ہیں، مثنویات ہیں، رباعیات ہیں، ان میں سے اور کچھ فقرات وغیرہ ہیں، ان میں سے اکثر جو ہے جیسے نظم ہے خواجہ میر کی میر، آتش، غالب، حسد موہانی، فیض الفیض،
ان کی غزلوں میں سے اکثر جو ہے اشعار آتے ہیں وہ لکھنے ہوتے ہیں. انشاءاللہ ابھی آپ کو جو ہے لیپ ٹاپ میں کسی سے پیپر آتا ہے, پورا پیپر آپ کو انشاءاللہ بتایا جائے گا. یہ تو فرسٹ طور پہ تو سمجھا رہے ہیں, ایک اپنے انٹروڈکشن کروا رہے ہیں ساتھ ساتھ. اس کے بعد تمام جتنی بھی ہماری جو کلاسز ہوں گی وہ ریکارڈڈ ہوں گی لیپ ٹاپ پہ, جو میں جو سلائڈ بنائی ہوں گی اور آپ کو تک وہ پہنچ رہی ہوگی اور بہت ہی وہ آسان ہوگی. نوٹس جو لکھا ہوتا ہے وہ تو بہت مشکل ہے, اس کو پڑھنا اتنا مشکل ہے کیونکہ وہ جو ہے اردو کی جو ورڈ جو لکھے ہوتے ہیں ہم انشاءاللہ اس کے معنی بھی بتاتے رہیں گے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی آپ لازمی ہم سے بنا گروپ میں پوچھیں, ہم آپ کو بتائیں گے. کیونکہ ہم لوگ جو ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں اردو کے حوالے سے ان کو حل کریں. کوئی بھی پریشانی ہے اس کو حل کریں. جب بھی آپ ہمیں جو ہے نا ہم سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا آنسر آپ کو لازمی ملے گا, آپ کے تمام مسائل کو حل کیا جائے گا انشاءاللہ. اچھا بیٹا, مرکزی خیال, مرکزی خیال جو ہے منظومات نظموں میں سے دی جاتی ہے اور جو ہے مرکزی خیال جو ہے یہ 10 نمبر پر ہوتا ہے. اور کون کون سی جو ہے نظمیں ہیں جس کے مرکزی خیال آتے ہیں ذرا بیٹا بہت سنیے گا. ایک جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت, پیج نمبر 303 میں جانے کا منظومات, منظومات میں نمبر 1 میں. اس کا جو ہے کبھی کبھی جو ہے 1 کی تشریح آ جاتی ہے, مرکزی خیال والے بھی اس میں سے آتے ہیں, یا تو جو ہے مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے اکثر یا 1 کی تشریح کرنی ہوتی ہے. تو مرکزی خیال آسان ہوتا ہے, اس کو کیا جائے آسان. علامہ اقبال کا جو ہے نا آسان ہے, یہ منظومات نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد بکری کو 7 بات کا سودا نہیں رہا, بہت اچھی نظم ہے کہ کیا پاکستان سے پہلے ہر بندہ جو ہے نا اپنے آپ میں لگا ہوا ہے کیسے پاکستان بن جائے, کیسے لوگ تعلیم حاصل کریں. اصل میں تعلیم حاصل کرنا, نوجوان نسل کیسے تعلیم حاصل کرے, تو کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. بکری کو کھانے پینے کی کا وہ سی فکر نہیں ہے, وہ بھی ہر ایک مطلب ہے کہ اسی میں لگا ہوا. اس کے بعد ہسپانیہ علامہ اقبال کا, ان کی جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے. اور مرثیہ غالب یہ بھی جو ہے نا امپورٹنٹ ہے. تو یہ کچھ ایسے ہیں کہ ان کے مرکزی خیال بھی آتے ہیں اور 1 کی تشریح آتی ہے. 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے. اس کے بعد بیٹا خلاصہ, خلاصہ جو ہے وہ حصہ نثر میں سے آتا ہے. 10 نمبر کا خلاصہ ہوتا ہے, اس میں ہم نے جب مرکزی خیال لکھنا ہوتا ہے حوالہ مصنف لازمی لکھنا ہوتا ہے, حوالہ شاعر, اور خلاصے میں ہمیں حوالہ مصنف لکھنا ہوتا ہے. اس میں حوالہ مرکزی خیال میں کیونکہ اس کا نظم اس سے ہے اس لیے اس میں آپ نے حوالہ شاعر لکھنا ہے اور حصہ نثر میں سے ہے تو حوالہ مصنف لکھنا ہے. اچھا بیٹا کس کس کے جو ہے خلاصے آتے ہیں ذرا غور سے سنیے گا, انشاءاللہ ہم آپ کو اس میں امپورٹنٹ بتائیں گے بھی. بیٹا خلاصے جو آتے ہیں ایک تو مفت کرم داشتن, مفت ایک چیز مل رہی ہے, ایک کام ہم نے کیے نہیں, مفت ایک چیز ملی آنے دیں. جانی دشمن, سیاہ و سفید, یہ بیٹا 14, 15, 16 یہ جو ہے نثر میں سے 3 تو یہ ہوں کسی کلاس سے آتے ہیں. اور 2 جو ہے جو نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے سیر دوسرے درویش کی, اور نمبر 2 میں لکھا ہوا ہے بندر کی تقریر دل خراش. تو یہ جو ہے ان کے خلاصے آتے ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد نثر نگار کی نثر پر تبصرہ, ان کی کلام پر تبصرہ, کس قسم کی نثر نگاری کرتے تھے. جیسے آپ نے فرسٹ میں بھی یاد کیا, سیکنڈ میں بھی یاد کیا کہ نثر نگار کون سے ہیں آپ کی جو اس میں نثر نگار ہیں کس کس کے جو ہے آتے رہتا ہے. ایک تو میر احمد دہلوی ہیں, ان کے بارے میں, غالب کے بارے میں, سر سید احمد خان کے بارے میں اکثر پوچھتے رہتے ہیں, اور علامہ شبلی نعمانی. اگر آپ نے 4 کی بھی یاد کر لیے تو امید ہے کہ انہیں نسل آئیں گے. 3 اکثر پیپر میں آتی ہیں, 3 میں سے 1 لکھنا ہوتا ہے. اچھا بیٹا اس کے بعد جو ہے جیسے نثر نگاری شعراء کی جو شعر ہے اس کا جو کلام ہے اس کو تبصرہ کرنا ہوتا ہے. اور اس میں بھی فرسٹ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں, سیکنڈ میں پڑھ چکے ہیں, ابھی بھی وہ ایسے ہی سوال آتا ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے کیسے لکھنا ہوتا ہے. اور اس میں سے کس کس کے بارے میں آتا ہے ذرا غور سے سنیے. خواجہ میر کی کلام کی خصوصیات پوچھی جاتی ہیں, میر تقی میر, آتش کے بارے میں, مرزا غالب کے بارے میں, حسن روحانی کے بارے میں, علامہ اقبال کے بارے میں, فیض ان کے بارے میں بیٹا پوچھا جاتا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 7 جو ہے وہ ہے مضمون.
مضمون کوئی بھی دے سکتے ہیں، اس میں جو ہے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مضمون میں جو ہے پاکستان میں اردو کی اہمیت، طلبہ کے حقوق، انٹرنیٹ کے فوائد، میری پسندیدہ ادبی شخصیت، میڈیا اور معاشرہ، اس قسم کی کوئی بھی، یا عید میلاد النبی کی روادات۔ اور بیٹا کتنے نمبر کا ہے؟ 20 نمبر کا مضمون، باقی کتنی 10 اور 15 نمبر، اور 20 نمبر کا بیٹا مضمون ہے، اس میں خالی جگہ نہیں آتی۔ اور فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نسل نگاری پر اثرات اس کے ساتھ یا یہ ہوتی ہے یا مضمون فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں، لیکن یہاں پہ مضمون کا ایک الگ کوشچن ہوتا ہے، کوشچن نمبر 7، اس کا آپ کو مضمون لکھنا ہوتا ہے۔ اور بیٹا مضمون جو ہے وہ اتنا آسان ہے، 20 نمبر ہے، اس کے لیے اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ کے ذخیرے ہیں، 4 سے 5 پیجز کے لکھنے ہیں، ٹائم بہت بڑا ہوتا ہے، 3 گھنٹے ہوتے ہیں، سب چیزیں لکھنی ہوتی ہیں، تو اس لیے اس پر بہت محنت کرنی ہے۔ کچھ مضامین لکھیں، لکھنے کے بعد 2-3 دفعہ آپ نے پڑھ لیا، لکھیں، لکھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنے ذخائر ہیں، الفاظ کے ذخیرے کتنے آپ الفاظ لکھ سکتے ہیں، کیا 4 پیج کا مضمون لکھ سکتے ہیں؟ اس کی آپ نا اسائنمنٹ بنا کر ہمیں چیک کروائیں تاکہ ہم دیکھیں اس میں کیا غلطیاں کیا ہیں۔ اردو کی رائٹنگ بھی اچھی ہونی چاہیے، آپ یہ دیکھیں الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اردو کو اچھی طریقے سے لکھیں، مین کس طریقے سے بنانا ہے، ہر چیز آپ کو تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں لکھنا کیسے ہے۔ ابراہیم لکھ رہے ہیں وہ کیسے لکھیں، علی لکھ رہے ہیں وہ کیسے لکھیں، تھوڑا سا ایسے آپ کو ایک بات آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں ہم نے قوانین سب سیکھا ہی نہیں ہے، یہ عین جو ہے یہ تھوڑا سا اس کا جو سوچا ہے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، اس طریقے سے علی کو لکھنا، ابراہیم لکھ رہے ہیں الف تھوڑا سا 8-9 ترچھا ہوتا ہے، بے رے کو اس طریقے سے بنانا ہوتا ہے، پھر الف اور یہ نا اس طریقے سے ہیم آپ نے ہے اور یہ بڑا خوبصورت بنانا ہوتا ہے، اور تھوڑا اس کو جو ہے نا مثال کے اوپر پریکٹس کرنی پڑتی بہت زیادہ، اس کو اپنے مثال بناتے بھی اس کا مین سے جو پیار سے بنانا ہوتا ہے، یعنی بیٹا اس طریقے سے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، کٹ مارکر خریدے، اور اگر آپ کو شوق ہوگا آپ بار بار لکھیں گے تو آپ کو لکھنا ہے۔ اردو میں تو سب سے پہلے جب پیپر سامنے آتا ہے چیکر کے سامنے، سب سے پہلے آپ کی رائٹنگ دیکھتے ہیں، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے الفاظ کیسے ہیں، لکھ کیسے ہیں۔ اگر آپ نے صحیح لکھا ہے، آپ کی رائٹنگ اچھی ہے، آپ نے اچھی ہیڈنگس ڈالی ہیں، پھر تو آپ کو اچھے نمبر ملیں گے۔ اگر آپ کی رائٹنگ صحیح نہیں ہے، آپ کو لکھنا ہی نہیں آ رہا، تو پھر بیٹا آپ کو اچھے نمبر مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اپنی رائٹنگ پر ابھی سے توجہ دیں، کٹ مارکر لیں آپ، اور ڈالر کا ایگل کا جو انک پین ملتا ہے وہ خریدیں، اور اس جو ہے پریکٹس کریں، لکھنے کی کوشش کریں، اچھے لکھنے کی کوشش کریں، بک میں جیسے لکھا ہوا ہے اس سے ویسے لکھیں، لکھنے سے لکھنا آتا ہے، بولنے سے بولنا آتا ہے، سننے سے سننا آتا ہے، تو اگر ہم لکھتے رہیں گے تو لکھاری بن جائیں گے، لکھنے والے بن جائیں گے۔ تو کچھ سلائڈ وغیرہ میں نے تیار کی ہوئی اردو کے حوالے سے، اور دیکھتے ہیں کہ اگر وقت ہے تو ہو سکتا ہے آج ہم کیونکہ ہمارے پاس بیٹا لیکچر بہت کم ہے، ہو سکتا ہے 8 لیکچر میں پوری بک جتنی بھی ہے اس میں جو خلاصے آ رہے ہیں، جو بھی اشعار وغیرہ آ رہے ہیں، اس کی تشریح، مرکزی خیال وغیرہ، اور جتنے بھی بند وغیرہ کی تشریح ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں میں آپ کو پڑھانی ہے، سمجھانی ہے، پھر نسل نگاری کا تبصرہ، یہ تمام چیزیں، تو انشاءاللہ اس کی ہماری بنیادی سلائڈس ہم نے بنائی ہوئی ہیں، تو وہ وقت فوقتاً آپ کو وہ ہے ریکارڈ پہنچ جایا کرے گا، کیونکہ کورونا کی وجہ سے جو حالات آئے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے فزیکل کلاسز تو نہیں ہو رہی، لیکن ریکارڈنگ کی کلاسز ہو رہی ہیں، بیٹا بہت سے سنیں، یقین کیجیے ہمیں بہت احساس ہے آپ لوگوں کا کہ آپ کے اچھے نمبر آئیں، آپ پڑھیں گے، آپ کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جب آپ کے اچھے نمبر آئیں گے، ہمیں بہت خوشی ہوگی، آپ کے والدین کو بھی شاید اتنی خوشی نہ ہو، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ بتاتے ہیں کہ سر آپ نے پڑھایا تھا، ہم نے محنت کی اور ہمارے اتنے نمبر آئے، بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے جب سنتے ہیں۔ ہمیں آپ سے کوئی اور امید نہیں ہے کہ آپ ہمیں کوئی چیز دیں، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اچھے نمبر آئیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، اور ہمیں ایک اچھی خوشخبری دیں کہ سر ہمارے نمبر بہت اچھے ہیں، اور ہم جو ہے نا محنت کی آپ کی دعاؤں کی وجہ سے، اور اپنی محنت کی وجہ سے، اپنے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے ہم نے کامیابی کافی۔ تو ابھی انشاءاللہ تھوڑا سا جو ہے سلائڈ وغیرہ دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کی بریک جو لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا اب جو ہم نے سلائڈس بنائی ہیں وہ ابھی ہم پڑھتے ہیں، اس میں سے یہ جو گیس پیپر ہے، کیا کیا چیزیں آپ کو یاد کرنی ہیں، کتنے نمبر کی ہوتی ہیں، جو میں نے وائٹ بورڈ میں لکھا ہے سیم اس سے ملتی جلتی ہیں، اور میں نے آپ کو تھوڑا سا نشان بھی لگا دی ہیں کہ کچھ نمبر 1 جو ہے
وہ سیاق و سباق کا ہوتا ہے، اس میں اقتباس کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ کوشچن نمبر 1 سوال نمبر 1 اقتباس کی تشریح کون کون سے امپورٹنٹ ہے، اس میں تو صرف گیس پیپر ہے، اور میں نے آپ کو اکثر جو آ سکتے ہیں تقریباً 6 یا 6 لکھوائے ہیں۔ تو اس طریقے سے کون کون سے اشعار ہم نے یاد کرنے ہیں، کن کن جو ہے نا شعراء کے، وہ 15 نمبر کا ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں میں نے بھی آپ کو سمجھا دی ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے کے مزید اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی گیس پیپر ہے، اس میں بھی بتایا جا رہا ہے وہی چیزیں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں یاد کرنی ہیں۔ اگر نثر نگار پر تبصرہ یاد کرنا ہے تو کون کون سے یاد کرنے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ نے یاد کرنی ہیں۔ اچھا بیٹا، یہ آپ کا جو ہے نا ریگولر والوں کا پیپر ہے، اس میں وہی چیزیں دیکھیں۔ سب سے پہلے جو اقتباس آیا ہے، اقتباس آتے کیسے ہیں؟ 2 اقتباس دیے گئے ہیں اور ان میں سے ایک کی تشریح کرنی ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پہلا جو اقتباس ہے وہ کہاں سے ہے، دوسرا جو اقتباس ہے وہ کہاں سے لیا گیا ہے۔ حوالہ لکھنا ضروری ہے، حوالہ سبق اور حوالہ مصنف، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اگر یہ چیز یاد ہے تو پیپر والا چیک کرنے والا وہ یہ چیز لازمی دیکھتا ہے کہ بچے کو یہ معلوم بھی ہے کہ نہیں۔ اپنی طرف سے تشریح کرنے تو کوئی دیکھے، لیکن سبق اس نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ تو بیٹا اس کو جو ہے نا انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ بتاتے ہی رہیں گے، اور پتہ چل جاتا ہے اگر ہم نے چیپٹر پورے پڑھے ہیں۔ اگر آپ نے تمام جتنی بھی ہماری جو ہے نا کلاسز ہوں گی ریکارڈڈ، وہ اگر سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز جو ہے جب میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ کون سا ہے تو آپ بتا پائیں گے۔ آخر میں انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے نا 20 کے قریب اقتباس جو پیپر میں آ سکتے ہیں وہ ہم آپ کو انشاءاللہ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو دیں گے۔ اس سے آپ خود فون پہچان لیں گے کہ حوالہ سبق کیا ہے، حوالہ مصنف، سبق کا نام کیا ہے اور مصنف کا نام کیا ہے۔ اس کے بعد بیٹا دیکھیے ذرا اگلا جو ہے نا خلاصہ آ گیا۔ 3 جو ہے نا اسباق ہیں، ان میں سے ایک خلاصہ لکھنا ہے، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ نے 3 یا 4 یاد کر لیے تو آپ کے لیے آسان ہے، خلاصہ کوئی مشکل نہیں ہے، سبق ہی ہے۔ اچھا اس کے بعد بیٹا دیکھیں کچھ جو ہے اس میں سے 5-6 اشعار آئے ہوئے ہیں، 6 میں سے آپ نے صرف 3 کے اشعار کی تشریح کرنی ہے، اور 15 نمبر کا سوال ہے یہ، 1 کے 5 نمبر ملتے ہیں۔ فرسٹ یا سیکنڈری میں تو 2 تشریح کرنی ہوتی تھی، اشعار میں 10 نمبر ہوتے تھے، یہاں پہ 15 نمبر ہیں اور 3 کے اشعار کی تشریح کرنی ہے۔ اس میں بیٹا سب سے مشکل جو کام ہے وہ یہ ہے حوالہ شاعر کا نام بتانا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم نے ویسے جو پچھلی دفعہ گیسٹ پیپر بنایا تھا اس میں تقریباً 20 اشعار ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس 20 اشعار میں سے 2 تو لازمی آئیں گے، اور اس 20 اشعار میں اگر آپ نے یاد کر لیا کہ حوالہ شاعر کیا ہے، وہ بیٹا یاد کرنا کیسے ہوتا ہے کہ آپ کو ردیف یاد ہونی چاہیے۔ قافیہ ردیف جو اینڈ والے ہوتے ہیں، ردیف اینڈ میں ہوتا ہے اور قافیہ اس سے پہلے آتا ہے، وہ پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے سراغ ہے، اگر آخر میں ہے آ رہا ہے تو می تک میر، اگر آخر میں آ رہا ہے میر درد، اور آخر میں اگر الف آ رہا ہے اس طرح پیدا، اس قسم کے الفاظ آ رہے ہیں پیدا، تو وہ آتش کہتی۔ تو اپنے آپ کو خود سیٹنگ کرنی پڑتی ہے کہ کس طریقے سے میر تک میر ہے، میر درد میں، ٹھیک ہے، میں، کیونکہ میر درد بھی اپنے آپ کچھ مانتے تھے، میں بھی کچھ ہوں، اصل جو ہیں وہ تو میر تقی میر ہے، پہلا نمبر انہی کا ہے، میر تقی میر کا پہلا نمبر ہے، اصل تو وہی ہیں، اس طریقے سے یاد کر لیں۔ اور میر درد کہتے ہیں بھائی میں بھی ہوں، اپنے آپ کو بھی انہوں نے لوہا منوایا۔ یہ حالانکہ 2 سال ان سے بڑے ہیں، لیکن میر تقی میر جو ہے خدائے سخن کہلائے جاتے ہیں، شہنشاہ تغزل جو ہے وہ ہے میر تقی میر، اور میر درد کو تصوف کا امام کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتش کا ایک آیا ہوا ہے، ایک غالب کا آیا ہوا ہے، اس کا آخر میں جو نا ہم نے اس کا جو نا غالب کا ایک اور بھی ہے، گئی اگر آ جاتا ہے۔ بیٹا یہ چیز اگر آپ نے میر تقی میر، میر درد اور غالب، دیکھیں غالب کی 2 اشعار اس میں دیے گئے ہیں، ایک میر تقی میر اور ایک میر درد۔ اگر آپ نے صرف یہ 3 یاد کر لیے، میر تقی میر، میر درد اور مرزا غالب، ان تینوں کی یاد کر لیے تو لازمی ان تینوں میں سے 2 تو لازمی آئیں گے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ اچھا بیٹا اس کے بعد جو اگلا جو سوال آ رہا ہے وہ ہے مرکزی خیال، یا مرکزی خیال آپ نے لکھنا ہے بے کام جو ہے وہ مرکزی خیال آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال جو ہے وہ نثر نگار کی خصوصیات پر تبصرہ،
اور اگلا جو ہے وہ شاعر کی شاعری پر کی عظمت پر یعنی ان پر تبصرہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا ایک مضمون آ گیا وہ لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، کوئی مشکل نہیں، جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں وہی ہے. یہ تو ریگولر والوں کا تھا. ایسے اس میں کچھ ریگولر والوں کا بھی ہے، کچھ پرائیویٹ والوں کا بھی ہے. اور یہ جو ہے 2005 میں پی لکھا ہوا اوپر، یہ ہے پرائیویٹ والوں کا. اس سے پچھلے پیج میں جو ہے نا وہ تھا، تو یہ ہے بیٹا پرائیویٹ والوں کا ہے. تو اس میں بھی سیم وہی باتیں، سیم وہی ہے. آپ اسکرین شاٹ لے کے اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد بیٹا دیکھیے ذرا، یہ بھی جو ہے نا آپ کا جو ہے 5 ایئر تو آپ کے پاس ہوں گے، آپ اس میں سے دیکھ لیں کہ ریگولر والوں کے پیپر کیسے آ رہے ہیں اور پرائیویٹ والوں کے کیسے آ رہے ہیں. سیم ویسے ہی ہے، پیپر پیٹرن ایک جیسے ہی ہے، لیکن ان کا الگ آتا ہے، ان کا الگ آتا ہے. دونوں کے پیپر تھوڑا الگ الگ آتا ہے، لیکن پیٹرن ایک ہی ہے. اچھا بیٹا، اب جو ہے فہرست آپ کے سامنے ہونی چاہیے. جیسے کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اقتباسات کس کس کے آتے ہیں. نمبر 1 سے دوسرے درویش کی، اس کا اقتباس آتا ہے، اور خلاصہ بھی اس کا آتا ہے. بندر کی تقریر دلخراش، اس کا اقتباس بھی آتا ہے اور اس کا خلاصہ بھی آتا ہے. خطوط غالب، ان کے اقتباس اکثر آتے رہتے ہیں. اور قومی تعلیم اور قومی ہمدردی، یہ امپورٹنٹ تو ہے لیکن اس کے خلاصے کام آتے ہیں. اگر آپ نے جو ہے سید دوسرے درویش کی، بندر کی تقریر دلخراش اور خطوط غالب، بس یہ 3 اس کے اقتباسات جتنے بھی 10 ایئر میں آ چکے ہیں وہ آپ نے یاد کر لیے، سبق کو پورا پڑھ لیا. بیٹا ہمارا کام ہے تھوڑا سا سمجھانا، باقی پوری اس کا چیپٹر آپ کو خود پڑھنا پڑے گا، ریڈ کرنا پڑے گا، پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کیا چیزیں مشکل ورڈ تو ہیں. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ سر اس کی میننگ کیا ہے. آپ لوگوں کے پاس لغت ہونی چاہیے، ڈکشنری ہونی چاہیے اردو کی، اس سے آپ جو ہے نا تلاش کر سکتے ہیں. اچھا بیٹا، اس کے بعد قومی عزت، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. اچھا، یہ جو میں نے ریڈ سے نشان لگائے ہوئے ہیں، خلاصے کس کس کے آتے ہیں. لکھا ہوا ہے مفت کرم داشتن، جانی دشمن، سیاہ و سفید، یہ میں بتا چکا ہوں، آپ نشان لگا لیے ہوں گے یہ تمام چیزیں. جی نظم کے بارے میں جو میں نے لکھا ہوا ہے کہ بھائی 2015 میں 16 میں 17 میں جو آئے ہیں وہ میں نے تھوڑا سا اس کی نشاندہی کی ہے. یہ منظومات ہیں، نظمیں کون کون سی ہیں سب لکھی ہوئی، پیج نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں. اور یہ بھی اس کے جو ہے مرکز خیر وغیرہ اس کے بھی آتے ہیں. بکری کو ساگ پات کا سودا نہیں رہا. اچھا، اب بیٹا ہم جو پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس دن بہت کم ہیں، لیکچر کم ہوتے ہیں اردو کے. ویکلی آپ کا صرف ایک ہی جو نا اکثر لیکچر ہوتا ہے یا 2 ہوں گے، زیادہ 8 لیکچر دیں یا آپ لوگوں کے بعد 10 لیکچر پہنچیں گے. اس میں ہم نے ہر چیز کو کور کرنا ہوگا، صحیح طور پہ ہر چیز پڑھانی ہوتی ہے. تو بیٹا ابھی جو ہم جو پڑھیں گے کوشش ہماری ہوگی کہ بھائی ایک ہم خلاصہ پڑھ لیں اور ایک مرکزی خیال پڑھ لیں، دونوں چیزیں پڑھ لیں. اور پھر انشاءاللہ اگلی جو نا میں ہم آپ کو اس کی جو ہے دیکھتے ہیں کہ بھائی کچھ اقتباسات جو ہیں، اقتباسات کی تشریح بھی کروانی ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے. کون کون سی آتی ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے. اچھا بیٹا، اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں سید دوسری درویش کی، یہ اصل میں کہاں سے ماخوذ ہے، کس کتاب سے؟ قصہ چار درویش، چار آدمی بنے ہوئے ہیں، تو یہ 4 درویش، ان کا قصہ. میر امن دہلوی ان کے جو ہے رائٹر ہیں، مصنف ہیں، اور کتاب کا نام انہوں نے باغ و بہار رکھا ہوا ہے، باغ و بہار. اور یہ ہے سیر دوسرے 4 درویش ہیں، ان کی سیر کے بارے میں. تو دوسرے درویش نے جب سیر کی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. اور یہ بہت پرانی کتاب ہے، اس طریقے سے پرانی کتابیں جو ہے چھپا کرتی تھی، اس میں ڈیزائننگ ہاتھ سے ہوا کرتی تھی. یہ سب ہاتھ سے لکھا ہوتا ہے، اکثر کمپوزنگ اتنا وہ نہیں تھا، تو لوگ اپنے ہاتھوں سے اس طریقے سے ڈیزائننگ کرتے تھے. اچھا بیٹا، آپ ذرا غور سے سنیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. سیر دوسرے درویش کی اس میں کیا کیا باتیں ہیں، ذرا غور سے سنیے گا. دوسرے درویش کی سیر دراصل ملک فارس کے شہزادے کی آپ بیتی ہے. فارس کا شہزادہ اپنی آپ بیتی اس طرح بیان کرتا ہے کہ فارس کا شہر جو ہے اصفہان تمام دنیا میں مشہور اور ممتاز ہے، جس کو ہم ایران کہتے ہیں. یہ سارا جو علاقہ ہے، ایران، عراق، یہ سب فارس میں شامل ہوتا ہے. اور اس کا ایک شہر ہے اصفہان، وہ تمام دنیا میں بہت اس وقت مشہور بھی تھا اور ممتاز بھی تھا. یہ ایک پر رونق
اور شاندار شہر ہے، اور آبادی کے لحاظ سے آدھی دنیا کے برابر ہے۔ آدھی دنیا کے لوگ پہلے یہاں آیا کرتے تھے اس طرف۔ یہاں کے باشندے مہذب، خوش گفتار، یعنی کہ اچھے طریقے سے بات کرنے والے، گفتگو کرنے والے، اور روشن خیال، کھلا ذہن، وسعت، تنگ نظری نہیں تھی، بڑی سوچ ہیں۔ اور آب و ہوا کے لحاظ سے یہ شہر نہایت عمدہ اور سازگار ہے۔ سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، اچھا جو ہے نا موسم یہاں پہ، کیونکہ دنیا میں ایسے ملک ہیں جہاں پہ 6 مہینے رات اور 6 مہینے جو ہے وہ دن ہوتا ہے، اور کچھ ملک ایسے بھی ہیں جہاں پہ سردی زیادہ ہوتی ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جہاں پہ روزانہ بارش ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا جو یہ علاقہ ہے اس میں سردی بھی ہے، گرمی بھی ہے، بہار بھی ہے، خزاں بھی ہے، تمام موسم۔ میرے والد محترم اس ملک کے بادشاہ تھے، جنہوں نے بچپن ہی سے میری تعلیم و تربیت کا نہایت عمدہ اور معقول انتظام کر دیا تھا، اور میں 14 برس کی عمر میں تمام علوم و فنون کا ماہر ہو گیا تھا۔ میں شاہی آداب سے بھی پوری طرح آراستہ ہو چکا تھا۔ کیسے آداب، بادشاہ کے سامنے دربار میں کیسے آداب سے آنا ہے، ان تمام آداب سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آراستہ ہو چکا تھا جو شہزادی ہیں۔ مجھے اپنے والد صاحب کے دور میں بڑے بڑے عالموں، داناؤں، یعنی دانا کا مطلب ہوتا ہے حکیم، سمجھدار، پڑھے لکھے اور قابل حضرات کی صحبت میں بیٹھنے، نامور بہادروں کے قصے سننے اور ہر ملک کے بادشاہوں کے حالات جاننے کا بڑا شوق تھا۔ میں دن رات قصے کہانیاں سننے کا مشتاق رہتا تھا۔ شوق تھا کہ ایک روز دانا اور تجربہ کار تاریخ دان نے بتایا کہ انسان کی زندگی ناقابل اعتبار اور فانی ہے، مگر کچھ اوصاف ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے انسان کا نام قیامت تک زندہ جاوید رہتا ہے۔ میں نے یہ سن کر اس سے پوچھا کہ وہ کون سے اوصاف ہیں جن سے انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اگر مر بھی جاتا ہے لیکن ان اوصاف کی وجہ سے، جیسے حاتم طائی ہے ان کا نام یاد کیا جاتا ہے، اور کسی ایسے انسان کا نام بتاؤ جس میں یہ اوصاف تھے اور اس کا نام اب بھی زندہ ہے۔ اور میں یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤں۔ چنانچہ اس دانا مورخ نے، جو تاریخ دان ہیں، حاتم طائی کا قصہ بیان کیا، جو سخاوت اور فیاضی کے لیے مشہور تھا۔ حاتم طائی کے زمانے میں عرب کا جو بادشاہ ہے نوفل تھا، جو حاتم طائی کی شہرت کی وجہ سے اس کا دشمن تھا۔ نوفل جو تھا وہ حاتم طائی کا دشمن تھا۔ چنانچہ یعنی وہ قصہ سنا رہا، وہ جو دانا حکیم ہے، مورخ ہے، وہ اس شہزادے کو قصہ سنا رہا ہے۔ چنانچہ نوفل نے حاتم طائی کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ حاتم طائی کی جو سلطنت ہے، یعنی اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اس کے گھر بار کو ختم کرنے کی کوشش کی نوفل نے۔ حاتم کیونکہ رحم دل خداترس آدمی تھا، اس لیے وہ خون ریزی سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گیا کہ میری وجہ سے اوروں کو نقصان نہ ہو۔ خود جو ہے نا وہاں سے وہ غار میں چھپ گیا۔ نوفل نے حاتم کے ملک پر قبضہ کر کے اس کی تلاش شروع کر دی، مگر وہ ناکام رہا۔ وہ غار میں چھپا ہوا تھا، کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ وہ غار میں چھپا ہوگا۔ لوگوں گھروں میں تلاش کیا ہوگا، ادھر ادھر تلاش کیا ہوگا، لیکن غاروں میں کون تلاش کرتا کسی کو؟ غاروں میں تو اکثر جو ہے نا جانور رہتے ہیں۔ حاتم کو پکڑنے اور تلاش کرنے والوں کے لیے انعام دینے کا اعلان کر دیا۔ اس نوفل نے کہا کہ بھائی جو بھی اس کو پکڑ کے لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ نوفل کی طرف سے انعام کا اعلان سن کر سب لوگ لالچ کا شکار ہو گئے اور حاتم طائی کو تلاش کرنے لگے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس غار میں حاتم چھپا ہوا تھا، وہاں ایک روز ایک بوڑھا اور اس کی بیوی اپنے بچوں کے ہمراہ لکڑیاں کاٹنے پہنچ گئی، اور وہ نوفل کے انعام کے اعلان اور اپنی غربت پر گفتگو کرنے لگے۔ یعنی میاں بیوی آپس میں بات کر رہی کہ کاش حاتم ہمیں مل جائے اور ہمارے بھی دن بھر جائیں، پھر جائیں، اچھے ہو جائیں۔ حاتم بھی غار میں چھپا ہوا ان دونوں کی باتیں جو میاں بیوی کر رہے تھے سن رہا تھا۔ چنانچہ اس نے غار سے باہر آ کر اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا اور ان سے کہا کہ مجھے نوفل کے پاس لے چلو اور 500 اشرفیاں حاصل کر کے اپنی غربت سے نجات پاؤ۔ مگر بوڑھا اس کام کے لیے تیار نہ ہوا، کیونکہ وہ حاتم کے خون کے بدلے
نہ تو اپنی غربت مٹانا چاہتا تھا اور نہ ہی اس کے خون کا گناہ اپنے سر لینا چاہتا تھا۔ حاتم کے اصرار پر بھی وہ تیار نہ ہوا۔ اتنے میں وہاں اور بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور وہ حاتم کو پکڑ کر نوفل کے پاس لے گئے اور بوڑھا بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب یہ لوگ حاتم کو نوفل کے سامنے لے گئے تو سب نے یکے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد دوسرے نے کہا کہ اس کو میں نے پکڑا ہے۔ مگر بوڑھا خاموشی سے کھڑا سب کی انترانیاں سنتا رہا، سب کی باتیں سنتا رہا۔ جب تمام لوگ اپنی اپنی دلاوری اور بہادری کے قصے سنا چکے کہ ہم پکڑیں، تو حاتم نے بادشاہ سے کہا کہ سچ تو یہ ہے، اب حاتم کہہ رہا ہے کہ سچ تو یہ ہے کہ مجھے الگ کھڑا ہوا یہ بوڑھا لایا ہے اور یہی آپ کے انعام کا حقدار ہے۔ اس پر بادشاہ نے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، اصل ماجرا کیا ہے؟ بوڑھے نے اپنی اور حاتم کی گفتگو ہو بہو سنا دی، دہرائی۔ نوفل حاتم کا گرویدہ ہو گیا اور حاتم سے امن کی عداوت اور دوستی میں بدل گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ بھئی خود جو ہے نا آیا ہے، چلو میں قتل کر دے جاؤں لیکن میری وجہ سے اس جو ہے نا بوڑھے کو کچھ مال مل جائے، تو نوفل نے کیا کیا؟ اس سے دوستی کر لی، اس کو معاف کر دیا، بوڑھے کو انعام بھی دیا، لیکن وہ جو عداوت دشمنی تھی وہ دوستی میں بدل گئی۔ نوفل نے بوڑھے کو انعام دے کر رخصت کیا اور حاتم کا تمام مال اور اسباب واپس کر دیا اور اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ ہے سخاوت۔ حاتم محتاجوں اور غریبوں کے لیے اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ میں اپنے مصاحب اور مورخ کی اس داستان سے اس قدر متاثر ہوا کہ میرے دل میں سخاوت کا جذبہ امنڈ آیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں جو شہزادے ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں نے سنا تو میرے دل میں پیدا ہو گیا شوق، چنانچہ میں نے بھی حاتم کی طرح سخاوت میں نام پیدا کرنے کا مصمم ارادہ کیا، پکا ارادہ کیا۔ غرض اس مقصد کے لیے میں نے شہر سے باہر ایک عالی شان عمارت تعمیر کروائی، بہت بڑا بنگلہ بنوایا جس کے 40 دروازے تھے اور ہر دروازے سے سائلوں کی حاجت، جو فقیر ہیں، ضرورت مند ہیں، غریب مسکین سائل، ان کی حاجت پوری کی جاتی تھی ہر دروازے سے۔ اتفاق سے ایک روز ایک ایسا سائل آیا، میں نے اسے ایک اشرفی دی، پھر وہی دوسرے دروازے، وہی جو ہے نا سائل دوسرے دروازے سے آیا، میں نے اس کو ایک اور اشرفی دی، پھر تیسرے دروازے سے آیا، میں نے اس کو ایک اور اشرفی دی۔ اس طریقے سے وہ ہر دروازے سے آتا گیا اور میں اس کو ایک اشرفی دیتا رہا۔ آخر اس نے جب 40ویں دروازے پر آ کر 40 اشرفیاں مانگی، یعنی کہ اس نے ایسے کیا، پہلے دروازے میں آ کے ایک مانگی، میں نے ایک دے دی، دوسرے دروازے سے آیا 2 مانگی اشرفیاں، میں نے 2 دی، پھر جب تیسرے دروازے سے آیا تو میں نے اس کو 3 اشرفیاں دی، چوتھے سے آیا 4 اشرفیاں مانگی، میں نے 4 دے دی، اس طریقے سے چلتا رہا۔ جب وہ 40ویں دروازے پر آیا اور آ کر 40 اشرفیاں مانگی، آخر اس نے 40ویں دروازے پر آ کر 40 اشرفیاں مانگی، وہ 40 اشرفیاں لے کر پھر پہلے دروازے پر آ پہنچا۔ میں اس کی طمع اور حرص کو دیکھ کر برہم ہو گیا، اس کو غصہ آ گیا شہزادے کو، اور اس نے کہا تو کس قسم کا فقیر ہے؟ تو فقیر کے حروف سے بھی واقف نہیں ہے کہ فے کسے کہتے ہیں، کاف کسے کہتے ہیں، رے کسے، فقر کو بھی نہیں جانتا۔ وہ فقیر بہت ناراض ہوا، چنانچہ اس نے جتنی اشرفیاں مجھ سے لی تھیں وہ سب زمین پر دے ماری، لے اپنی اشرفیاں، اور کہنے لگا بس اتنا گرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سخی بہت مشکل ہے، سخاوت اپنانا، سخی بننا اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بوجھ جو ہے نا تم نہیں اٹھا سکتے، تم بھی پہلے سخی کے 3 حروف سیکھو، اس پر عمل کرو کہ سخی کسے کہتے ہیں، سین کسے کہتے ہیں، خیر کسے کہتے ہیں، یہ سے کیا مراد ہے۔ اس دنیا میں صرف بصرے کی شہزادی جیسا کوئی سخی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر سخاوت ختم کر دی ہے، بصرے کی شہزادی۔ اب شہزادے نے یہ سن لیا کہ بھائی بصرے کی شہزادی بہت زیادہ سخی ہے، اب اس کا شوق پیدا ہوا کہ میں اس سے ملوں۔ میں فقیر کے بتانے پر بصرے کی شہزادی کی سخاوت سے بہت متاثر ہوا اور بصرے کی شہزادی سے ملنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔
اس پر میں نے اس فقیر سے معافی مانگی، اس سے شہزادی کا پتہ پوچھا، ایڈریس پوچھا، اور اس سے بہت کچھ قبول کرنے کی درخواست کی کہ وہ اور بھی کچھ لے لیں، مگر فقیر یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ اب تم اگر ساری سلطنت بھی دو تب بھی نہ لوں گا، کچھ بھی نہیں لوں گا۔ میں بھی بصرے کی شہزادی کو دیکھنے کی تمنا میں بحث بدل کر نکل کھڑا ہوا، اور آج اس آرزو میں اس حال کو پہنچ گیا ہوں۔ اب وہ جو شہزادہ ہے وہ بھی فقیر بن گیا اور بصرے کی شہزادی کے پاس جاتا ہے، اور فقیر کے بیس میں کہ اس کی سخاوت میں بھی دیکھوں کتنی وہ سخی ہے۔ تو یہ بیٹا آج ہم نے خلاصہ پڑھا، کوئی مشکل نہیں ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بیٹا ایک جو ہے نا اذان کے بارے میں مرکزی خیال آتا ہے، مرکزی خیال کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہی ہے۔ بیٹا اس میں سب سے پہلے آپ نے حوالہ شاعری لکھنا ہے، علامہ اقبال کا ہے یہ اذان۔ اس میں بات لکھنی ہے کہ علامہ اقبال جو ہے وہ شاعری مشرق ہیں، ان کے لقب سے ان کو سرفراز کیا جاتا ہے، اور علامہ اقبال کی جو شاعری ہے در حقیقت اسلام کا پیغام ہے۔ جس دور میں علامہ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز کیا اس وقت میں دین کا پیغام شاعری میں پیش کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ علامہ اقبال نے اس جمود کو، وہ جو بات تھی، توڑ کر اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کو اسلام کے کارنامے پیش کیے، انہیں خواب غفلت سے بیدار کیا، سوئے ہوئے تھے، بیدار کیا ان کو۔ یہ تو بیٹا آپ نے جو ہے حوالہ شاعری لکھنا ہے۔ اس کے بعد نیچے لکھیں گے مرکزی خیال۔ اس میں اہم بات لکھنی ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری بیداری کا درس دیتی ہے، بیدار امت کو خواب غفلت سے جگایا ہے، بیدار کیا ہے، اور اس نظم اذان کے ذریعے بھی انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگانے کی بھرپور کوشش کی۔ برصغیر کے مسلمان سوئے ہوئے تھے، غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ہندوؤں کے ساتھ مل کر ہندوانہ رسومات اختیار کر چکے تھے، دین سے دور ہو چکے تھے۔ اب ان کو جو ہے نا جگانا کہ بھائی تم مسلمان ہو، ایک عظیم مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، جیسے صحابہ نے زندگی گزاری ہے ہمیں ویسے ہی کرنا ہے۔ اس نظم میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان غفلت میں ہے، اس سے جاگنے کی ضرورت ہے۔ جیسے جب اذان ہوتی ہے تو اذان کا مطلب ہے کہ بھائی خبردار کیا جا رہا ہے، مسجد کی طرف آؤ۔ مسلمان قوم بہادر اور ایثار، قربانی کے جذبے اور ایمان کی جذبے سے سرشار ہے۔ اگر وہ خواب غفلت سے باہر نکل آئے تو دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت کو اپنے ایمان اور بہادری سے ہلا کر رکھ دے۔ تو بیٹا یہ جو ہے اس کا مرکزی خیال تھا، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان مرکزی خیال ہے، خلاصہ بھی آسان ہے، لیکن اس وقت آسان ہوگا جب آپ لیکچر سنیں گے۔ اگر آپ نے لیکچر سنا ہی نہیں، بس بکس خرید لی، بک سائٹ پہ رکھی ہوئی ہے، پھر تو یہ یاد نہیں ہوگا بیٹا۔ لیکچر کو غور سے سنیں۔ یہ جو ہے اذان کے بارے میں اس کو آپ ریٹن میں لکھیں، اسائنمنٹ تیار کریں، اپنے نوٹس خود تیار کریں۔ بس نوٹس بہت سی چیزیں جو ہم نے آپ کو سمجھائی ہیں بیٹا یہ آپ کو نوٹس میں نہیں ملیں گی۔ ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہ حلوہ بنا کر آسان کر کے آپ کے سامنے ایک چیز پیش کریں تاکہ آپ اس کو یاد کر سکیں، آسان سے آسان۔ اگر میں پورا جو ہے چیپٹر پڑھ دیتا، بک میں لکھا ہوا ہے، تو آپ کو وہ کہانی سمجھ میں نہ آتی کیا ہے، اس میں بہت مشکل ورڈ ہیں، آپ کے سامنے بہت ہی آسان ورڈ میں جو اس میں تھوڑے سے مشکل الفاظ سے مصمم، تو وہ میں نے آپ کو جو ہے سمجھا دیا۔ تو اس طریقے سے آپ کو مرکزی خیال بھی اس کا یاد ہو گیا، اذان کا، اور خلاصے کا جو ہے نا وہ بھی اس کا یاد ہو گیا، سید دوسرے درویش کی۔ اور آپ کو جو ہے انشاءاللہ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے بھئی اس کے اقتباسات جو رہ گئے وہ بھی انشاءاللہ جب اقتباسات شروع ہوں گے وہ بھی آپ کو سمجھائیں گے، تمام چیزیں سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن بیٹا ایک تو آپ کے کمنٹس آنے چاہیے کہ آج جو آپ کو کلاس ہے کیسی لگی، کیونکہ آپ کے کمنٹ سے ہمیں پتہ چلے گا بھائی ہم جو ہے واقعی آپ کو سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی، آواز کلیئر ہے کہ نہیں، سارا لیکچر سمجھ میں آیا ہی نہیں آیا۔ اور ہمارے سارے عرفان ہیں وہ بھی وقتی طور پہ پریشان تھے، کلاس شروع کرنی ہے تاکہ ان کو بھی خوشی ہو کہ الحمدللہ بچوں کو سمجھ میں آ رہی ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ یہی بچے جب یہ تمام لیکچر کو سنیں گے تو اچھے نمبروں سے پاس ہو سکیں گے۔ بیٹا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیں، والدین کا ادب احترام کریں، بہت ضروری ہے بیٹا والدین کا ادب احترام کرنا۔ گھر میں کام کاج بھی کرنے ہوتے ہیں، امی جو بھی کام کے لیے کہیں کام بھی کریں، اور اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ کبھی بھی آپ کے پیپر ہو سکتے ہیں، فروری میں، مارچ میں، کیونکہ پچھلی دفعہ جو ہے یوں سمجھیں کہ پیپر جو ہے ان کے دسمبر میں اور جنوری میں شروع ہو رہے تھے، بڑے پریشان ہوئے،
اس دفعہ بھی جلدی میں پیپر کا وقت تو آ چکا ہے، اب کب شروع کرتے ہیں؟ انشاءاللہ جلدی شروع ہو جائیں گے، آپ ابھی سے تیاری کرنا شروع کر دیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ۔ جزاک